بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برمنگھم سے برکات احمد چشتی قادری آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ آج سورہ انفال کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا تعارف اور اس کے مضامین کا مختصر خلاصہ۔ ترتیب قرآنی کے مطابق، مصحف کی ترتیب کے مطابق یہ کلام مجید کی 8ویں سورت ہے، اور ترتیب نزول میں یہ تقریباً 78ویں نمبر پر آتی ہے، اور یہ سورت تعین مکان کے اعتبار سے مدنی سورت ہے، تعین زمان کے اعتبار سے یہ سورت سورہ بقرہ کے بعد اور سورہ آل عمران سے پہلے اس کا زمانہ نزول ہے۔ بدر کے واقعات کو، حالات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، گویا کہ واقعہ بدر، جنگ بدر کے دورانیے میں اس کا نزول ہوتا ہے اور اس کے متصل اس کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کا زمانہ نزول۔ اس کے جو سورت کی رکوع ہیں وہ 10 رکوع ہیں، 75 اس کی 75 اس کی آیات ہیں۔ ایک مناسب آپ کہہ لیں، جس طرح پہلے ایک بڑی صورتیں گزری ہیں، یہ اب اس سے تھوڑی سی مختلف اپنے سائز کے اعتبار سے ایک مناسب سائز کی آتی ہے۔ اس کے مضامین کا بیشتر اکثر تعلق جو ہے وہ جنگ بدر کے ہی حالات و واقعات کے ساتھ ہے، اور اس میں بہت زیادہ انداز جو اپنایا گیا ہے وہ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اکثر اس میں آپ کو آیات ملیں گی۔ اس کا جو نام ہے انفال، یہ اس کے پہلی آیت کے پہلے جز سے ہی لیا گیا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اس مناسبت سے اسے سورہ انفال کہتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، جس کا معنی زیادہ، بڑھوتری، اضافے کے معنی میں آتا ہے۔ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں یہ 2 رکعت نماز نفل یا 4 نفل، جو کہتے ہیں نفل کا معنی یعنی وہ عبادت جو اضافی آپ کر رہے ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، اور ایک کہتے ہیں یا یہ نفل ہے۔ 2 ہی تعریفیں آتی ہیں، مثلاً سنت مؤکدہ ہے، سنت زوائدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہو، سنت زوائدہ ہو، یہ بھی اصلاً نفل ہی ہوتے ہیں۔
یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یسألونک عن الانفال، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، تو یہاں مراد یہ ہے کہ انفال سے وہ مال ہے جو جسے مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے، جو دوران جنگ میدان جنگ میں دشمن چھوڑ کے بھاگتا ہے، اس مال کو مال غنائم یا انفال کہا جاتا ہے۔ چونکہ ظاہری بات ہے جنگ بدر ہوئی ہے اور یہاں پر مشرکین مکہ نے اپنا مال چھوڑے تھے، اور پھر اس کی تقسیم کا معاملہ تھا کہ اب وہ کس کی ملکیت ہوگی، اس کا تصرف کیسے ہوگا، اس کا خرچ کیسے ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس کا ایک پرنسپل اصول بیان کیا۔ میں اس کے دیگر مضامین کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کی پہلی آیت پر اس لیے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ نام کے ساتھ بھی مناسبت ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے اور معاملات بھی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ سے سوال یہ کیا گیا، پوچھا گیا، یہ پوچھ رہے ہیں انفال کے بارے میں، یعنی اس مال کے بارے میں جو دوران جنگ دشمن جسے چھوڑ کے بھاگا ہے اور ان کے ہاتھ آیا ہے، کہ وہ مال کس کا ہے، اس مال کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، فرمایا انہیں کہہ دو یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ صاف لفظوں میں، صریح لفظوں میں حکم بیان کر دیا گیا، اس مال کی ملکیت اللہ کی ہے والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ظاہری بات ہے مالک اللہ ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ خالق جو ہے تو مالک بھی وہی ہے، جس نے بنایا ہے ہر شے کو وہی اس کا مالک ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ یہاں پر بھی اس مال کو کہا گیا کہ اس کا مال کا مالک اللہ ہے، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ جب اللہ کہہ دیا تو بات پوری ہو گئی۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ قل الانفال للہ، بات پوری ہو جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہ اصلاً کہا کہ اس وقت اس کا جو تصرف ہے، جن کے قبضے میں ہے، جنہوں نے خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو رسول اللہ نے دینا ہے۔ تو اس لیے حضور کا نام یہاں پر ساتھ رکھا، سرکار کی ذات کو ساتھ رکھا کہ اصلاً مالک تو میں ہوں، لیکن میری ہر ملکیت کے اندر، میری ساری مملکت کے اندر میرا محبوب میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو اپنے سارے ملک کا مالک بنا دیا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح رکھو، کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہو، کسی سازش کا شکار مت ہو، اپنے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان، چونکہ سامنے مال آیا ہے، دولت آئی ہے، گھوڑے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، اب وہ دیکھ کر ذہنوں میں خیالات پیدا ہوں، ظاہری بات ہے، ابتدا ہے، قرآن نے ہی ان پاکیزہ لوگوں کی تربیت کی ہے، انہیں ستھرا صاف تزکیہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کی تربیت کا سامان ہے۔ کس طریقے سے وہ لوگ، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے عمل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے، احد پہاڑ جتنے اس کے اعمال ہو جائیں، لیکن میرے صحابہ کے اعمال کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اگر خیرات کرنے پہ آئے، صدقہ کرنے پہ آئے، راہ خدا میں مال لٹانے پہ آئے، تو احد پہاڑ کے وزن کے برابر بھی کوئی خیرات کر دے، تو دوسری طرف میرا صحابی ہے جس نے ایک مد، ایک پیمانہ
مٹھی بھر کچھ اگر چیز اللہ کی راہ میں دی ہے تو بعد میں آنے والا اس کا پہاڑ ایک طرف ہے اور اس میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا ایک پیمانے کا عمل ایک طرف ہے۔ لیکن یہ جو مقام انہیں ملا ہے، یہ جو مرتبہ ملا ہے، جو شان حضور نے انہیں عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں چہرہ والضحیٰ دیکھنے کی سعادت ملی ہے، پھر یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی ٹریننگ، جن کی تربیت، جن کا تزکیہ خود امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن کی تربیت کے لیے کلام مجید قرآن اترا اور وہ قرآن کی آیات اور اس کے احکام کی انتظار میں بیٹھتے تھے کہ کب قرآن کا کوئی حکم آئے تو ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہی ہے وہ انداز ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس کا یہ معنی ہے اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے درمیان اصلاح پیدا کرو، اپنے درمیان ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ درست اصلاح کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا درست ہو جانا، اپنے محل پر ہونا، یہ ہے اصلاح۔ کہا بالکل اپنے معاملات کو درست رکھو، کسی طرح کی کان پڑی بات پر توجہ نہ دو، دل کے اندر کوئی خیالات پیدا نہ کرو۔ فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کی اطاعت کرو اور میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ورسولہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، تمہارے اندر اگر ایمان ہے، پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے، اطاعت فرمانبرداری اللہ کی ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہے اس کی پہلی آیت۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تربیت کا کیسا بہترین انتظام ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صاف و ستھرا کرتے ہیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے حال و احوال کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی کردار سازی کرتے ہیں۔ جناب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی حاصل ہوئی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی کلاس ہے، یہ مکتبہ اسلام کے پہلے طلباء ہیں، اور ان کے معلم کون ہیں؟ معلم انسانیت امام الانبیاء رحمت عالم ہیں، جو استاد کل ہیں، وہ ان کے ہادی ہیں، ان کے من کو صاف، ان کے اخلاق و کردار و زبان و بیان کو صاف و ستھرا کرنے والے حضور ہیں۔ تو اب آج کی اس تاریخ میں اگر کوئی کہے کہ جناب صحابہ کے عظمت کے حوالے سے ان کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے تو یہ انگلی کہاں اٹھ رہی ہے؟ یہ کلام کہاں کر رہا ہے؟ ان نفوس قدسیہ پر کہ جنہوں نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں آئے، جن کی تربیت کا ذمہ حضور نے خود لیا اور حضور ان کی تربیت کرتے رہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، آج کوئی مکتب و سکول ہو، کوئی کالج و یونیورسٹی ہو اور اس کا ٹیچر ہو، استاد ہو، اور اس کی کلاس فیل ہو جائے، پوری کلاس فیل ہو جائے اور 4 بچے رہ جائیں، 100 کی کلاس تھی، 4 پاس ہوئے، 96 فیل ہو گئے، تو نالائکی کس کی ہوگی؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ قصوروار کون ہوگا؟ سوال کس سے کیا جائے گا؟ پوچھا کس سے جائے گا؟ ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے گا؟ تو ظاہری بات ہے ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے یہ سوال براہ راست اس ٹیچر پر آتا ہے، اس استاذ پر آتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے کہ صرف 4 بچے پاس ہوئے اور 96 فیل ہو گئے، وہ جواب دے۔ تو جناب یہی بات ہے
صحابہ وہ جماعت ہے، صحابہ کی وہ کلاس ہے، صحابہ وہ طلباء ہیں، صحابہ وہ پاک گروہ ہے جنہوں نے براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، جن کی ٹریننگ حضور نے کی ہے، جن کو نصاب حضور نے پڑھایا ہے، جن کو سبق حضور نے پڑھایا ہے، جو صبح و شام دن رات حضور کی توجہ کا مرکز تھے۔ حضور اپنی روحانی صدر نبوت سے فیض لینے والے، براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے فیض لینے والے، براہ راست حضور علیہ السلام کی زبان پر نور سے فیض لینے والے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے جو لطف اندوز ہوتے تھے، وہ پرسوز و پر درد اور پر کیف آواز جو صحابہ کی کانوں میں جاتی تھی۔ جناب یہ ان کا عظمت ہے۔ کلام مجید نے ان کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس صورت میں بڑی کثرت کے ساتھ کہا۔ آئیے ایک ابتدائی یہ بات تھی، اس صورت کا ایک پس منظر ہے۔ میں نے ابتدا اور اس کا وہ رخ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ظاہری بات ہے جنگ بدر کا رونما ہونا، اس کی اصلاً تفسیر اور اس کا وہ بیک گراؤنڈ جو ہے، اور صحابہ کے ان وہ لمحات کہ جب وہ مدینہ منورہ سے معاف کیجیے گا مدینہ منورہ سے جب وہ روانہ ہوئے تو ان کا جذبہ کیا تھا، ان کا جوش و ولولہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ 17 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ ناچیز آپ کی خدمت میں اللہ کی مدد سے انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کی خدمت میں واقعہ بدر یوم الفرقان کی وہ داستان جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل میں وہاں پر عرض کروں گا۔ لیکن آج کے درس میں میں نے ابتدائیہ آپ کے سامنے رکھا اور اب میں اس کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھ کر اپنے درس کو اختتام کی طرف اور اس خلاصہ اس تعارف صورت کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ پس منظر کیا ہے اس کا؟ مکہ مشرفہ کے پوری وہ جد و جہد، وہ کشمکش جو اہل اسلام، اہل ایمان اور مشرکین مکہ کے درمیان تھی، جس کے اندر سب سے اہم واقعات جو 4-5 بڑے واقعات ہوئے میں نے گزشتہ درس میں بیان کیے، ان میں سے میں نے ایک کہا تھا کہ اہل مدینہ میں سے انصار کے 2 گروہ حج کے موقع پر مکہ مشرفہ میں آئے اور انہوں نے قبول اسلام کیا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ جو بیعت ہو رہی تھی اس کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے۔ جب وہ انہوں نے ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھے اور اسلام کو قبول کیا، کلمہ شہادت کو، یہ کیا تھی؟ بیعت کیا تھی؟ یہ بیعت محض اس بنیاد پر نہیں تھی کہ کل حضور ہمارے پاس آئیں گے، ہجرت کر کے آئیں گے اور وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا اور ہم ان کی ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ یہ محض اس بنیاد پر یہ سارا معاملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس موقع پر ہی، بیعت کے موقع پر ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اہل انصار، تم جانتے ہو، ٹھہرو، تم جو بیعت کر رہے ہو اس بیعت کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ جو تم نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو اس کا معنی جانتے ہو؟ اس کی حقیقت سے باخبر ہو کہ پھر انہوں نے کہا کہ تم بیعت جو کر رہے ہو اپنا سب کچھ محمد الرسول اللہ پر قربان کرنے کی بیعت ہو رہی ہے۔ ان کے دوستوں سے دوستی ہوگی، ان کے دشمنوں سے دشمنی ہوگی، ہم لڑ بڑ جائیں گے، ہم اپنے گھر، مال، دولت، عزت، آبرو، اپنی سب کچھ ان پر ہمیں قربان کرنا ہوگا۔ وہ وقت آئے گا ہمیں اپنے گھر بھی شاید چھوڑنے پڑے، وہ وقت آئے گا کہ ہمیں ہتھیار بھی اٹھانا پڑے، ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یعنی یہ سہل نہیں ہے، کوئی نماز کے لیے اور عبادت کے لیے اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس سے آگے منزلیں ہیں، یہاں جان سے بھی گزرنا پڑے گا، اولادیں بھی قربان کرنی پڑیں گی، خاندان بھی چھوڑنے پڑیں گے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو سب انصاریوں نے کہا کہ ہاں
ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور پھر انصار کا وہ جذبہ وہ انشاءاللہ یوم الفرقان میں بیان کروں گا. لیکن یہ ان کی حالت تھی. دوسری طرف کیا تھا؟ اہل مکہ کوئی بے خبر تو نہیں تھے، مشرکین کوئی بے خبر نہیں تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس تحریک کو کچلنے کے لیے مکہ میں انہوں نے پوری جد و جہد کی، ہر ظلم و ستم کیا، ہر وار کیا، ہر حربہ کیا، ہر سکیم کھیلی. اب ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان کو اندیشہ ہو گیا، ان کو یہ گیس ہو گیا کہ جناب کہ یہ تاریخ اب مکہ سے منتقل ہو کر مدینہ جانے والی ہے، جو اس وقت یثرب تھا. ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ مدینہ میں منتقل ہو گئے، یعنی حضور، چونکہ اس کے بعد صحابہ جو ہیں اکا دکا کرتے کرتے وہ وہاں سے ہجرت ہونا شروع ہو چکی تھی. اب انہیں فکر لاحق ہوئی کہ یہ اگر مدینہ میں جمع ہو گئے تو وہاں تو انہیں سکون مل جائے گا، وہاں تو انہیں امن میسر آ جائے گا، یکسوئی مل جائے گی، قوت ملے گی. تو پھر یہ طاقت ان کی جمع جب ہو جائے گی تو یہ کل ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. جب یہ ان کو فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے ان انصاریوں کو ڈرایا، دمکایا. پہلا حربہ انہوں نے مختلف کیے. پھر مدینے کا وہ سردار عبداللہ ابن ابی جو رأس المنافقین تھا، جس کی بادشاہی، جس کی سرداری، جس کی نمرداری کے لیے اہل مدینہ تیار ہو چکے تھے، اور اس کے لیے کراؤن، وہ تاج بھی تیار کر، اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اپنا ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. انہوں نے کلام مجید نے پھر ایک منظر بیان کیا ہے، ان کی سکیم بیان کی ہے کہ ان کی اسی صورت کے اندر میں صرف ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل، چونکہ بدر ہے تو 17 رمضان کو بیان ہوگی. میں صرف ان کی وہ سکیم جو ناکام ہوئی، جو پس منظر میں آتی ہے کہ ان کے جذبات کس حد تک پہنچ گئے. سنیے، اللہ رب العزت جل و علا شانہ پروردگار عالم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے اہل ایمان، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں تمیز پیدا کر دے گا، فرق پیدا کر دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. یہاں یوم الفرقان سے مراد وہ آگے بدر کا واقعہ ہے. کہا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے پیارے نبی یاد کریں اس وقت کو جب کفار آپ کے خلاف داؤ کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، سکیم تیار کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے. کیا؟ کہ آپ کو قید کریں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کرے، او یخرجوک، یا وہ آپ کو اللہ کا بدر کرے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ، وہ اپنا داؤ کر رہے تھے، وہ اپنی تدبیریں بنا رہے تھے، لیکن ادھر ہم بھی کوئی تدبیریں بنا رہے تھے، ادھر ہماری بھی تدبیر تھی، ان کا مکر تھا، ہماری تدبیر تھی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اب انہوں نے کیا طے کیا؟ وہ تدبیر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ خاندان بنو ہاشم کے سوا قریش کی جتنی شاخیں ہیں، جتنے قبیلے ہیں، اور یہاں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، ہر ایک کا ایک ایک فرد لو، ایک ایک فرد جمع کرو اور رات کو حملہ کر دو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، معاذ اللہ. انہوں نے یہ ناپاک ارادہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں حضور علیہ السلام پر قاتلانہ وار کریں اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں. اور پورے قریش کا جتنے شاخیں ہیں، ہر ایک کا ایک ایک فرد ہوگا، تاکہ بنو ہاشم ہم سے کوئی بدلہ بھی نہ لے سکیں اور خون بہا پر وہ راضی ہو جائیں. لیکن ہوا کیا؟ یہ ان کی تدبیر تھی،
اور ادھر پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اب آپ رات کو ہجرت کر دیں۔ سرکار علیہ السلام نے ہجرت کی، اس کا داستان، اس کا پوری تفصیل انشاءاللہ فقیر آپ کی خدمت میں کل کے درس میں شب ہجرت کے واقعات کو آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت پروردگار عالم آپ کو، مجھے، ہم سب کو جہاں جہاں پر ہم موجود ہیں اللہ تعالیٰ اپنی امان میں مجھے رکھے، آپ کو رکھے، آپ کے آل خانہ، آپ کی فیملی، دوست تعلق جاننے والے اہل اسلام سب کو اللہ رب العزت اپنی امان میں، اپنی پناہ میں رکھے۔ ہر وبا سے ہمیں محفوظ، ہر مرض سے، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بالخصوص اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کی عزت و عظمت و حرمت و شان، ان پاکیزہ دنوں کی عزت و ان پاکیزہ راتوں کے صدقے، قرآن کی عزت و عظمت کے صدقے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کورونا کی وبا سے مجھے، آپ، ہم سب، ہمارے خاندان، اہل و عیال کو اللہ رب العزت محفوظ و مامون فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر پورا عمل کیجئے۔ ہاتھوں کو بار بار دھونے کا عمل، چہرے پر ماسک، باہر اگر نکلیے ہی نہ، اگر نکلتے ہیں تو ماسک کا اہتمام کیجئے، گلوز پہن کے نکلیے۔ یہ جتنی تدابیر میں ہر روز کے درس میں رپیٹ کرتا ہوں، خدا را اس پر توجہ دیجئے سنجیدگی کے ساتھ۔ میں نے قرآن کا درس دیا ہے، میں نے ان ساری چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہے۔ گزشتہ 2 مہینے سے مسلسل ہر طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں جہاں سے انفارمیشن ملتی ہے سب کو دیکھا، پڑھا، سمجھا، سنا، لیکن اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ باقی چیزیں تو ہوں گی، یہ کہاں سے آیا، کیسے ہوا، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ آگ لگی کیسے، لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ اس آگ سے بچا کیسے جائے، اور اس کے لیے وہی تدابیر ہیں۔ سوشل ڈسٹنس ہے، اپنے آپ کو روکیے، گھروں تک جس قدر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو محدود کیجئے۔ میں پاکستان کی اور یہاں کی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ بڑے ادب سے، اے میری پیاری ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، میں ادب سے کہوں گا، اس عید کو اگر آپ نے شاپنگ نہ کی، اس عید کو اگر آپ نے کپڑے نہ پہنے، آپ کے بچوں نے کپڑے نہ پہنے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی آسمان نہیں گرے گا، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ سادگی سے عید منائیں، سادگی کا اہتمام کریں۔ آپ شاید محفوظ ہوں، آپ کی بستی شاید محفوظ ہو اور اللہ محفوظ رکھے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اہل اسلام بھی، مسلمانوں، ہزارہا مسلمان ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے اس برمنگھم میں، ہمارے اس ملک برطانیہ میں کتنے ہمارے تعلق والے، جاننے والے، ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج ہمارے ایک بہت پیارے بزرگ جناب حاجی عدالت صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، میرے ساتھ جس جگہ محلے میں میں رہتا ہوں، میری مسجد کے وہ خزانچی تھے، انتہائی خوبصورت پیارا انسان، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، درد رکھنے والے۔ نماز جمعۃ المبارک کے بعد وہ صلاۃ السلام پڑھتے تھے، حفیظ جلندری کا کلام پڑھا کرتے تھے، لطف آتا تھا۔ جب بھی انہوں نے کلام پڑھا، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، میرے اوپر ایک کیفیت تھا، آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، وہ ان کو تکلیف تھی، کافی عرصے سے وہ بیمار تھے، تو آج وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حاجی عدالت صاحب ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، ان کی منازل آسان فرمائے، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائی کو اللہ رب العزت، ان کے جملہ خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔